ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، تاریخ فضاؤں میں بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، راستہ نہیں پاتے، کیا کریں کیا نہ کریں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں۔ سنو سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہاں کہو کہو، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان پیاروں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا کہ وہ رب کریم اپنے اور اپنے حبیب لبیب کی محبت سے کسی کا دل جگمگا دی، تو جن کے دل جگمگائے ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں کہ راستہ وہی ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دی۔ منزل بغیر نور ایمان نظر نہیں آ سکتی، اور ایمان بغیر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے میسر نہیں آ سکتا۔ عقل کے بس کی بات نہیں کہ وہ منزل پا سکے، زندہ دل ہی منزل پا سکتا ہے۔ تو زندہ دلوں کو اپنا رہنما بنائیے، محمد مصطفیٰ کے عاشقوں کا اپنا قائد بنائیے، انہی کے نقش قدم کو قرآن حکیم صراط مستقیم کہہ رہا ہے، انہی کے نقش پاک و فرقان حمید منزل بتا رہا ہے۔ قرآن کی آواز پر لبیک کہیے، آگے بڑھیے اور ان کا دامن تھام لیجئے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے۔ ہاں، انہی دامن تھامنے والوں میں ایک وہ عاشق بھی تھا جس نے عالم اسلام میں عشق مصطفیٰ کی دھوم مچا دی، علم و عمل میں یگانہ اور مثال زمانہ گونا گوں، عشق ہی نے ان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا۔ آج پھر اس کی ضیاء پاشیوں کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، آج پھر اس کا نعرہ مستانہ سننے کے لیے سب کان لگائے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں کہ وہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 ہجری عیسوی کو بریلی شریف بھارت میں پیدا ہوئی، اور 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو اسی شہر میں وصال فرمایا۔ تقریباً 14 برس کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہوئے اور ان کا شمار علماء میں ہونے لگا۔ وہ معقولات و منقولات کے فاضل اور اپنے دور کے عظیم عبقری تھے۔ بچپن میں علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی، انہوں نے ہر فن میں علمی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن 1330 ہجری 1911 عیسوی اردو تراجم کے سارے ذخیرے میں امتیازی شان رکھتا ہے۔ یہ نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے اور نہ ترجموں کی ترجمانی، یہ تو براہ راست قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ تفسیر میں امام احمد رضا کی شان یہ تھی کہ صرف سورہ ضحیٰ کی چند آیاتوں کی تفسیر 600 صفحات سے بھی تجاوز کر گئی۔ زندگیاں ملتی تو وہ تفسیر لکھتے، ایک زندگی تو تفسیر کے لیے کافی نہ تھی۔ علم حدیث میں ان کا یہ مقام کہ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کے خلیفہ مولانا رحمان علی امام احمد رضا کی تصنیف الروض البہیج فی آداب التخریج 1256 کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر اس فن میں پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو پھر امام احمد رضا کو اس فن کا موجد کہا جائے گا۔ مسلک دیوبند کے جید عالم مولانا نظام الدین احمد پوری کو جب فن حدیث میں امام احمد رضا کی کتاب الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی 1313 ہجری 1895 منازل حدیث سے متعلق ابتدائی اوراق سنائے گئے تو انہوں نے حیرت سے فرمایا یہ سب منازل فہم حدیث مولانا کو حاصل تھے، افسوس میں ان کے زمانے میں رہ کر بے خبر و بے فیض رہا۔ عزیزان گرامی، یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا یہ شان کے محدث تھے، اسی شان کے فقیہ بھی
صاحب نزہۃ الخواطر سید ابوالحی کی رائے میں جزیت فقیہ پر امام احمد رضا کو جو عبور حاصل تھا وہ ان کے معاصر علماء میں کسی کو حاصل نہیں تھا۔ اے ناظم ندوہ تھے امام احمد رضا کا عظیم مجموعہ فتاوی العطایا النبویۃ فی الفتاوی الرضویہ ان کی فقاہت پر گواہ ہے۔ ماہرین قانون میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور بمبئی ہائی کورٹ کے پارسی جج پروفیسر ڈی ایف ملا نے فتاوی رضویہ کو سراہا ہے اور اسے عظیم شاہکار قرار دیا ہے۔ علماء عرب و عجم نے تو دل کھول کے تعریف کی ہے اور انہیں اس صدی کا مجدد قرار دیا۔ امام احمد رضا کے دارالافتاء میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم امریکہ، بر اعظم افریقہ سے استفتاء آتے تھے اور ایک وقت میں 500 جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ امتیاز، یہ مقبولیت، یہ مرجعیت صرف اور صرف امام احمد رضا ہی کو حاصل تھی۔ علماء دین، مفتیان شرعی متین اور قاضیان عدالت سب ان سے مستفید ہوتے تھے۔ منقولات و معقولات میں انہوں نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے عربی میں تحقیقی مقالہ الدولۃ المکیہ فی المعدۃ الغیبیہ 1302 ہجری 1905 عیسوی میں پیش کر کے علماء عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ریاضی کا ایک لائحہ مسئلہ حل کر کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چیئرمین کو ضیاء الدین کو متحیر کر دیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ امام احمد رضا نوبل پرائز کے مستحق ہیں۔ قصیدہ مراجعیہ لکھ کر ادیبوں اور شاعروں کو انگوش بندہ کر دیا۔ ادب کی نازک خیالیوں اور سائنس کی موشگافیوں کو اپنی ذات میں جمع کر کر ازہر ہند، ازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر کے پروفیسر محی الدین الوائی کو حیرت میں ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، یہیں تک محدود دور جدید کے لیے امام احمد رضا کے پیکر علمی کا معقولاتی پہلو نہایت اہم اور دلچسپ ہے۔ امام احمد رضا نے ان تحقیقات و تصنیفات میں قدیم و جدید فلسفوں اور سائنسدانوں کی تحقیقات و تخلیقات کا ناقائدانہ جائزہ لیا ہے اور علمی گرفتاری بھی کی ہے۔ مثلا امام سینا نجم الدین، علی بن محمد القزوینی، شمس الدین محمد بن مبارک میرک بخاری، امام غزالی، عبد الرحمن سعد الدین بن محمد بن مسعود محمد تفتازانی، نصیر الدین بن جعفر بن محمد طوسی، عبداللہ بن عمر بیضاوی، ملا محمد جون پوری وغیرہ امام احمد رضا نے فوز مبین در حرکت زمین 1338 ہجری 1919 عیسوی لکھ کر نظریہ کشش، نظریہ اضافیت اور نظریہ حرکت زمین پر فاضلانہ بحث کی ہے۔ دور جدید کے بعد مغربی اور مشرقی فلسفیوں اور سائنسدانوں نے بھی ان نظریات میں کلام کیا ہے اور اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی مختلف نتائج اخذ کیے ہیں۔ سائنسی علوم میں امام احمد رضا کی گہرائیوں کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1919 میں ایک امریکی حیث دا پروفیسر البرٹ ایف پروٹا نے پیش گوئی کی کہ 17 دسمبر 1919 کو آفتاب کے سامنے بعض سیاروں کے جمع ہونے اور کشش کے نتیجے میں ممالک متحدہ امریکہ میں قیامت صغریٰ آئے گی۔ جب اس پیش گوئی کے بارے میں امام احمد رضا سے رائے لی گئی تو انہوں نے اسے لغو قرار دیا اور اس کے حوالے میں اس کے جواب میں ایک فاضلانہ علمی مقالہ معین مبین بیر دور شمس و سکون زمین تصنیف فرمایا۔ 17 دسمبر 1919 کو سارے عالم نے دیکھا کہ امام احمد رضا نے جو کچھ کہا تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہوا اور امریکی دا کی پیش گوئی باطل ٹھہری۔ مغربی دنیا پر امام احمد رضا کی یہ پہلی کامیابی تھی۔ معقولات میں امام احمد رضا کی تصانیف کو سمجھنے والے اب نہ رہے، شاذ و نادر ہی کہیں ہوں تو ہوں۔ جدید فلسفی اور سائنسداں بھی عربی اور فارسی زبانوں اور علمی اصطلاحات سے واقف نہیں، اس لیے ان کا سمجھنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین نے مسلم یونیورسٹی سے ایک ماہر فن امام احمد رضا کے پاس بھیجا۔ وہ امام احمد رضا سے مطالب و مفاہیم سمجھ کر انگریزی میں لکھتا جائے، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا، بات نہ مکمل رہ گئی، ورنہ امام احمد رضا کی تحقیقات انگریزی میں منتقل ہو جاتی تو آج اہل علم محروم نہ رہتے۔ بہرکیف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سابق استاد پروفیسر ابرار حسین فوز مبین کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں۔
اور حباشی بھی تحریر کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا برق رفتاری سے سوچتے تھے، ان کا روح اور فکر اپنے زمانے سے آگے دوڑتا تھا۔ ان کی یہ خصوصیت قابل توجہ بھی ہے اور لائق تحقیق بھی۔ انہوں نے ریاضیات میں اپنے الگ قوانین وضع کی اور ضابطے تحریر کیے۔ وہ یگانے روزگار بھی تھے اور آپ قریبی۔ امام احمد رضا منقولات و معقولات کے امام تو تھے ہی، مگر وہ ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہی عقائد پر کاربند تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین، سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے نہ کوئی عقیدہ ایجاد کیا ہے اور نہ کسی نئے فکر اور نظریے کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے متبحر عالم تھے۔ ایسا کیوں کر سکتے تھے؟ انہوں نے آدم و ابلیس کے واقعے سے سبق سیکھا کہ سمع توحید میں اللہ کے محبوبوں سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ ابلیس نے منہ موڑا اور دنیا و آخرت میں رسوا ہوا، کہیں کا نہ رہا۔ ان کے آگے جھکنا خدا کے آگے جھکنا ہے، ان سے منہ موڑنا خدا سے منہ موڑنا ہے۔ ابلیس نے نقطۂ توحید اور مز محبت نہ سمجھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ اللہ کے محبوبوں کی شان ہی نرالی ہے۔ ان کے عصا کی یہ شان کے پتھر پر پڑے تو چشمے پھوٹ پڑے، پیاس سے سیراب ہو جائیں، دریا پر پڑے تو راستہ پاک ہو جائے، قافلوں کے قافلے دریا پار کر لے۔ ان کے پیرہن کی یہ شان کے چہرے پر ڈالا جائے تو بے نور آنکھیں منور کر دے۔ ان کے نقش پا کی یہ شان کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے جائے اور سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ اور محبوبوں کے محبوب سرور کائنات کی شان کیا ہوگی، جن کا ذکر زبور میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر تورات میں، جن کا ذکر ویدوں میں، عزیزان گرامی جن کا ذکر قرآنوں میں، جن کا ذکر زندہ استان میں، ان کا ذکر اللہ نے بلند کیا۔ کون جانے کب سے بلند کیا، کون سمجھے کہاں تک بلند کیا۔ بلندیاں ان کے سامنے ہیں، بلندیاں ان کے قدم چوم رہی ہیں۔ امام احمد رضا نے اس بلند مرتبہ ہستی کے کمالات کو سارے عالم کے سامنے پیش کیا۔ یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے شمول الاسلام لآباء رسول الکرام لکھ کر آپ کے آباء و اجداد کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ نطق الہلال بأرخی ولادت الحبیب والوصال لکھ کر یہ بتایا کہ اس جانے رخ زیبہ سے نقاب کب اٹھائی اور زیبہ پر نقاب کب ڈالی۔ النعیم المقیم فی فرح المولد النبی الکریم لکھ کر یہ بتایا کہ یوم ولادت بسعادت خوشیاں منانے کا دن ہے، شادیاں رچانے کا دن ہے۔ اور عروس الاسماء الحسنہ فیما لنبینا من الاسماء الحسنہ لکھ کر یہ بتایا کہ اس محبوب دو عالم کے ایک دو نہیں ہزار سے زیادہ نام ہیں۔ فقہ شہنشاہ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ لکھ کر یہ بتایا کہ اس تاجدار دو جہاں کی کو شہنشاہ بھی کہیے تو سجتا ہے۔ منیر العینین فی حکم تقبیل للابہامین لکھ کر یہ بتایا اس محبوب رب العالمین کے نامی پر عشاق بے تابانہ اپنے انگوٹھے چومے تو خیر و برکت ہے۔ تمہید ایمان بآیت القرآن لکھ کر مقامات مصطفیٰ کی سیرت سیر کرائی اور یہ بتایا کہ ان کی جناب میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ سلطنت المصطفیٰ فی ملکوتی کل الورا لکھ کر آپ کے اختیار و اقتدار کا نظارہ دکھایا۔ اجلال جبریل لجعلہ خادما للمحبوب الجمیل لکھ کر بتایا کہ ان کے دربار عالی کی یہ شان کے جبریل امین خادمانہ حاضر ہوتے ہیں۔ منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب لکھ کر بتایا کہ ان کی شان اقدس یہ ہے کہ جس کو حرام کر دے حرام ہو جائے، جس کو حلال کر دے حلال ہو جائے۔ الموہبۃ الجدید فی وجود الحبیب فی مواضع عدید لکھ کر یہ بتایا کہ ان کی محبوبیت کی یہ شان کہ ان کا عاشق جہاں یاد کرتا ہے موجود پاتا ہے۔ اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر بما کان وما یکون لکھ کر آقا کریم کی علم کی وسعتوں اور پہنائیوں کو بیان کیا۔ صلات الصفا فی نور المصطفیٰ لکھ کر نورانیت مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا۔ ہدی الخیران فی نفی الفیء عن شمس الاکبان لکھ کر یہ بتایا کہ اس پیکر نور کا سایہ نہ تھا۔ مبین الہدا فی نفی امکان المصطفیٰ لکھ کر یہ بتایا کہ نبی اکرم سارے عالم میں یگانہ و یکتا ہیں، ان جیسا ہونا ممکن ہی نہیں۔
تجلل یقین بأن نبینا سید المرسلین، لکھ کر یہ بتایا کہ ہمارے نبی سردار انبیاء ہیں، جزاء اللہ عدوہ بعبائہ ختم النبوہ، لکھ کر یہ بتایا کہ سردار انبیاء خاتم النبیہ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ کوئی رسول، منبیت المنیت لوصول وصولی للحبیب الی عرش الورویہ، لکھ کر یہ بتایا کہ تاجدار دو عالم عرش پر گئے اور دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، لکھ کر یہ بتایا کہ واقع معراج سے پہلے جانے جہاں کیسے نماز پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا کا کرم زندگی بھر سیرت النبی پر چلتا رہا، انہوں نے سیرت کے ایک ایک گوشے پر مستقل رسالے تصنیف فرمائے اور وہ تحقیق فرمائی جو کتب سیرت میں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے سیرت ہی کو اپنا محور قلم بنایا، محبوب خدا کی ایک خوبی کو اس طرح روشن کیا کہ اس کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا اور ہر زبان ان کے گن گانے لگی۔ سیرت لکھنے والوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن جو تاثیر امام احمد رضا کے قلم میں نظر آئی، جو زندگی ان کے تحریروں میں دیکھی گئی، کہیں نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں میں سیرت کو اجاگر کیا۔ ان کا مشہور و معروف سلام ذوق و شوق سے مشرق و مغرب میں پڑھا جاتا ہے۔ قصیدہ نعتیہ ہی نہیں بلکہ سیرت پر ایک کتاب ہے امام احمد رضا کا موضوع محمد مصطفیٰ کی مقدس شخصیت ہی رہی، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ وہ عالم اسلام میں عظمت مصطفیٰ کے علمبردار تھی۔ ان کی زندگی عشق مصطفیٰ سے عبارت تھی اور عشق مصطفیٰ ہی پر ہمارے دردوں کا مدار اور ہمارے دکھوں کا علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ امام احمد رضا کی پکار تھی دلوں کو عشق مصطفیٰ سے آباد کرو۔ امام احمد رضا کے زمانے پر نظر تھی، وہ زمانے کی حرکتوں محسوس کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اسلام جدت پسند ہے، نہ رجعت پسند ہے، نہ قدامت پسند، اس کی فطرت میں جدت پسندی ہے، وہ جامد نہیں متحرک ہے۔ زمانے کے ہے کہ ہزاروں نصیب و فراز اپنے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اسلام کو ذات اقدس نے مکمل فرمایا، جس کا ارشاد ہے کل یوم ھو فی شان، ہر دن ایک نئی شان میں ہے۔ اس کو اس پیکر نوری نے نافذ کیا جس کے لیے اعلان کیا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور جس دل میں اسلام رہتا ہے اس کی شان یہ بتائی کہ اس کے 2 دن یکساں نہیں گزرتے، ہر زمانہ متحرک ہے، کائنات کی ہر شے متحرک، جمود نام کو نہیں۔ قرآن کی جو شکل و صورت عہد نبوی میں تھی آج نہیں، بے شک متن قرآن وہی ہے، مگر کتابت کی یہ رنگی گلکاریوں میں یہ رنگ آمیزی، کاغذوں کی یہ بو قلمونی، جلدوں کی خوش جمالی عہد نبوی میں کہاں تھی جو آج ہے۔ یہ ساری نئی باتیں ہیں مگر سب کو دل سے بھاتی ہیں۔ عہد نبوی مساجد کی جو صورت تھی آج نہیں، دروی دیوار کی یہ سج دھج محراب و منبر کی یہ زیب و زینت، گنبد و مینار کی یہ شان و شوکت عہد نبی میں کہاں تھی جو آج ہے۔ یہ سب نئی باتیں ہیں مگر سب کو دل سے پسند ہے کہ زمانہ متحرک ہے، ایک حالت پر نہیں رہتا۔ احادیث میں قرآن کو غیر ضروری طور پر سجانے اور مسجدوں پر غیر ضروری طور پر رقم خرچ کرنے کی ممانعت ہے، مگر پھر بھی کسی مکتب فکر نے کوئی آواز نہ اٹھائی، زمانے کی حرکت کی قوت کو تسلیم کیا۔ ہم سب نے وہ باتیں بھی تسلیم کر لیں جو منشائے شریعت کے خلاف ہیں۔ شاندار مکانوں کی تعبیر، بڑے بڑے شہروں کی آبادی، زندگی میں اسراف ہوتا ہے، تبذیر، یہ سب منشائے شریعت کے خلاف ہیں، مگر کوئی معترض نہیں بلکہ ان امور میں منہمک ہے۔ جھنڈے کے اسلامی اور قومی ترانے کا احترام، یہ سب جدید سے جدید تر ہے، سب سلامی دیتے ہیں، سب ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، مگر جب محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات آتی ہے، جن کے طفیل وہ ملک ملا، جس کے جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے، جس کے ترانے کھڑے ہو کر گائے جاتے ہیں، تو بعض حضرات روٹھے نظر آتے ہیں، حالانکہ جھارا جھنڈا، ہزار جھنڈے ان کے قدموں پر ایثار ہو، ہزار ترانے ان کے آن پر قربان ہو، جن کے دم قدم سے ہم جیتے ہیں۔ ہمارے قول و عمل تضاد کے شکار ہیں، من چاہتا ہے تو دین کی بات کرتے ہیں، نہیں چاہتا تو درگزر کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے قول و عمل کے تضاد کے خلاف جہاد کیا،
ہاں اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ ایک صورت ایک اصول کے تحت ایک بات جائز ہے تو دوسری بات بھی جائز ہونا چاہیے، خصوصاً وہ باتیں جن کا تعلق عظمت مصطفیٰ سے ہے، جو مقصود و مطلوب قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا کا مسلک یہ تھا کہ ہر وہ نئی بات جس کو شاعر علیہ السلام نے منع نہ کیا ہو اور جس سے منشاء شریعت و تقویت پہنچتی ہے، جائز ہے۔ امام احمد رضا کی اصول پسندی نے نہ گوارا نہ کیا کہ وہ طفلانہ ضد کو اپنا شعار بنائیں۔ امام احمد رضا نے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ ان برائیوں کے منشا کو جو منشاء شریعت خلاف اور حرام و ناجائز ہیں، مثلا طریقت کو شریعت سے الگ سمجھنا، پیر و فقیروں کے سامنے عورتوں کو بے پردہ آنا، قبروں کی زیارت کے لیے عورتوں کا جانا، رہن سہن میں کفار و مشرکین سے مشابہت کرنا، غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، تعزیہ بنانا، نکالنا اور دیکھنا، سینہ کوبی اور ماتم کی محفلوں میں شریک ہونا، آلات موسیقی کے ساتھ قوالی سننا، قرآن خوانی پر اجرت لینا، تقریروں پر اجرت لینا، بزرگوں کی تصاویر لگانا اور ان کا احترام کرنا، قبرستان پہ جوتی پہن کر جانا اور قبروں پر پیر رکھنا، فرضی قبریں بنا کر زائرین کو دھوکہ دینا، قبر کا طواف کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں پر لوبان اگربتی جلانا، میت کے گھر جمع ہو کر کھانا پینا، لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جہیز طلب کرنا، قرآن سے فان نکالنا، داڑھی مڈانا، انگریزی وضع کے لباس پہننا وغیرہ وغیرہ۔ امام احمد رضا بدعات سے اس حد تک متنفر ہیں کہ اہل بدعت کی صحبت کو بھی مہلک قرار دیتے ہیں۔ وہ اہل بدعت سے بچنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ انہوں نے عوام و خواص سب کو نصیحت فرمائی، اپنے دور کے علماء کو بھی نصیحت فرمائی۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا کے مشن اور ان کے طرز اور ان کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا وہ سچائیوں پر چلے گا، وہ سیدھے راستے پر چلے گا، اور امام احمد رضا ایک اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا، کامیابی انشاءاللہ ان کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔